امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، ہم نے ایسا ہی تمہیں ایک درمیانی درجہ کے معتدل امت بنایا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تمہیں ہم نے ایک معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے امتوں کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ کہ یہ امت محمدیہ دوسرے انبیاء علیہ السلام کے حق میں بھی شہادت دینے والے بن جائیں گے. کتنا بڑا اعزاز ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول علیہ السلام تمہارے لیے گواہی دینے والے بن جائیں گے. تو اللہ کے دربار میں نوح علیہ السلام کی قوم اور حضرت نوح علیہ السلام کو حاضر کیا جائے گا، امت محمدیہ کو گواہ بنائیں گے. یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کو عطا فرمائیں گے. بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں مختصر کرنے جا رہا ہوں. اب آگے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لفظ لایا ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ تُوزَنُ يُوزَنُ، دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں بنی آدم کے اعمال اور اقوال کو تولیں گے. بھائی اعمال اور اقوال و اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ بھائی تم نے نماز پڑھی ہے، ایک عمل ہے، تو نماز کیسے تولا جائیں گے؟ تولنے کے لیے تو ایسی چیز ہونا چاہیے جو پکڑنے کے لائق ہو، اٹھانے کے لائق ہو اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لائق ہو، ایسی چیز تولی جاتی ہے. نماز تو ایسی نہیں ہے. تم سے پوچھا جائے تم نے جو نماز پڑھی ہے کتنی کنٹل کی نماز پڑھی ہے، تمہارا روزہ کتنے ٹنوں کا روزہ ہے، یہ کہا جا سکتا ہے؟ اللہ نے 3 عالم پیدا فرمایا. یہ عالم دنیا ہے، اس کو عالم دنیا بھی کہا جاتا ہے، عالم مشاہدہ بھی کہا جاتا ہے، عالم ناسوت بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد ایک دوسرا عالم ہے، اس کو عالم قبر بھی کہا جاتا ہے، عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے، عالم مثال بھی کہا جاتا ہے، عالم ملکوت بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد تیسرا عالم ہے، اس کو عالم آخرت بھی کہا جاتا ہے، عالم لاہوت بھی کہا جاتا ہے. عالم دنیا کی چیزیں عالم مثال میں، عالم ملکوت میں کسی اور شکل میں ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر جب آپ سوتے ہیں، سونے کی حالت میں جب خواب دیکھتے ہیں تو خواب کی حالت میں آپ کی روح وہاں جاتی ہے جہاں مرنے کے بعد آپ کی روح پہنچے. بس موت اور سونے کے درمیان میں اتنا فرق ہے کہ سونے کی حالت میں روح کا کنیکشن جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے اور مرنے کی صورت میں کنیکشن باقی نہیں رہتا. لیکن دونوں حالتوں میں روح وہاں پہنچتی ہے عالم ملکوت میں. تو اب یہ عالم دنیا کی چیزیں عالم ملکوت میں کسی اور شکل میں پیش آتی ہیں. مثال کے طور پر کسی نے خواب میں دیکھا ہے نجاست، پلیدی دیکھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم دنیا کے اندر حرام مال ہے، یہ حرام مال خواب کی حالت میں عالم مثال کے اندر نجاست کی شکل اختیار کر رہا. کسی نے خواب میں دیکھا ہے خنزیر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم مثال کے اندر تم نے جو خنزیر دیکھی ہے، خنزیر دیکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم دنیا کے اندر حرام مال ہے. تم نے دیکھا خنزیر تمہارے گھر میں داخل ہو گیا، تو اس کا مطلب تمہارے گھر میں حرام مال آ گیا ہے. تم نے اپنے گھر میں دیکھا ہے یا اپنے ہاتھ میں دیکھا ہے نجاست، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے ہاتھ میں حرام مال آ چکا ہے. تم نے دیکھا ہے کہ حرام نجاست لے کر کے اپنے منہ میں رکھتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے کھانا میں، تمہارے غذا میں حرام مال پہنچ چکا ہے، سود کا مال پہنچ چکا ہے، غفلت کا مال تمہارے غذا میں پہنچ چکا ہے. کسی نے خواب میں دیکھا ہے سانپ یا بچھو دیکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص تمہارا دشمن ہے جس میں کسی قسم کی خیر کی امید نہیں ہے، وہ عالم مثال میں، عالم ملکوت میں سانپ اور بچھو کی شکل اختیار کر رہا ہے. اور اگر تم نے خواب میں دیکھا ہے بندر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص تمہارا دشمن ہے جو مکار ہے، دھوکہ باز ہے، وہ عالم مثال کے اندر بندر کی شکل میں نظر آ رہا ہے. اگر تم نے خواب میں دیکھا کتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص ہے
جو تمہارا دشمن ہے بظاہر تمہارا دوست ہے. جس کو دوست اور نما دشمن کہا جاتا ہے وہ عالم مثال میں عالم ملکوت کے اندر کتے کی شکل میں نظر آئے. اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. بخاری شریف میں تم نے روایت پڑھی ہے. جب مہاجرین ہجرت کر کے یثرب تشریف لائے، مدینہ منورہ تشریف لائے، تو یثرب بیماری کی جگہ کہلائی جاتی تھی، سمجھی جاتی تھی. تو مہاجرین مدینہ منورہ آ کر کے بیمار ہونے لگے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ مدینہ منورہ سے وبائی امراض کو نکال باہر فرما. اکثر و بیشتر آپ کے یہاں فجر کی نماز کے بعد خواب کی مجلس لگا کرتی. آپ اپنا خواب بھی بیان فرماتے تھے. آج آپ اپنا خواب بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مدینہ منورہ سے ایک عورت انتہائی کالی کلوٹی، سڑی ہوئی، پراگندہ بال، پراگندہ ہاتھ، مدینہ منورہ سے نکل کر کے باہر سمندر جوفا کی طرف چلی گئی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ، اللہ نے مدینہ المنورہ سے وبائی امراض کو نکال باہر کر دیا ہے، قیامت تک لوٹ کر نہیں آئے گی. آپ نے بخاری مسلم ترمذی میں روایت پڑھی ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر دو چیزیں قیامت تک داخل نہیں ہو سکتی ہیں، طاعون اور دجال. تو اب یہ جو عورت ہے، یہ بیماری ہے، وبا ہے. تو عالم دنیا کے اندر بیماری ہے اور عالم مثال اور عالم ملکوت کے اندر کالی کلوٹی عورت کی شکل میں. اور عورت کو اٹھایا بھی جا سکتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی کیا جا سکتا ہے، اسے پکڑا بھی جا سکتا ہے تولنے کے لائق. ایسا ہی انسانوں کے اعمال عالم ملکوت میں، عالم آخرت میں جا کر کے اٹھانے کے قابل ہو جائیں گے، پکڑنے کے لائق ہو جائیں گے، انہیں ترازو میں رکھ کر کے تولنے کے لائق ہو جائیں گے. اب میں حدیث شریف پوری کر دیتا ہوں کیونکہ 11:30 ہونے والے ہیں. بات ختم کرنے دیجیے، چاہیے نا، کچھ انداز بھی یہی ہو رہا. یہ بخاری شریف کی آخری روایت ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے جو عامت المسلمین بھائی یہاں تشریف فرما ہے تو ان کے لیے کوئی اتحاد کی بات شاید نہیں ہے، پھر بھی میں بات ختم کر دیتا ہوں. یہ آخری حدیث شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. بچوں نے عبارت پڑھی ہے. آقا نامدار سید الکونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف میں یہ روایت 3 جگہ پر ہے. کتاب الطاعات میں ہے اور کتاب الایمان والنذور میں ہے اور ایک جگہ. تینوں جلد ثانی میں ہے، جلد اول میں یہ روایت نہیں ہے. حضرت سید الکونین خاتم الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ہیں جو رحمان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ، خفیفتان علی اللسان، زبان پر انتہائی ہلکے پھلکے ہیں. صحابہ کی توجہ اور زیادہ ہو گئی اور بڑھ گئی. ثقیلتان فی المیزان، میزان عدل جو اللہ کے دربار میں قائم کیے جائیں گے اس میں بہت زیادہ بھاری ہوں گے. اور توجہ بڑھ گئی، صحابہ کے بھرپور توجہ ہو گئی. پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. مختصر کلمہ، یہ 2 کلمہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ کلمہ پڑھتے چلے جاؤ، میزان عدل میں تمہارے ترازو باری ہوتے جائیں گے. روزانہ اسے پڑھتے جاؤ، کم سے کم 100 مرتبہ پڑھتے رہے روزانہ. اور وہ جو کلمہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھتے رہو. یہ بھی پڑھتے رہو اور مختصر ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ، اللہ کی ذات ہر قسم کے خامیوں سے، نقائص سے پاک صاف ہے، بالا تر ہے.
وہ بحمدہ، ہر قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی کے لائق ہے، ہر تعریف کے لائق اللہ کی ذات پاک ذات ہے۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ کی ذات ہر قسم